نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے دنیا کے حوالے سے اس میں ذکر ہے۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وزینۃ اور زینت ہے، آرائش ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی زیادتی کو طلب کرنا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباته، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہو، اعجب الکفار نباته جس سے کھیتی اگ جائے، وہ بارش جس سے کھیتی اگتی ہے کسانوں کو اچھی لگتی ہے، نباتہ اس کی پیداوار۔ ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراه مصفرا پھر تو دیکھے گا اس کو زرد، ثم یکون حطاما پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے گویا کہ جب بارشیں نہ ہو رہی ہو اور نا امیدی کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو کسان بڑے خوش ہوتے ہیں، جو زمیندار ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہو گئی، اب زمین جو ہے وہ ہریالی، ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے تو کسانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی سبزہ، وہی پیداوار وہ جب خشک اور زرد ہو جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے کہ انسان جب جوانی کو پہنچتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے آپ پر بڑا ناز ہوتا ہے، اپنے آپ پر بڑا فخر کرتا ہے۔ جوانی میں وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا میں ایسا مگن رہتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہی جوانی جب بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی پر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے زندگی صحیح طرح گزاری ہوتی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور جو کافر ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو مومن ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو قرآن نے دنیا کو دھوکہ کہا ہے۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ مال اور دولت، اولاد، بیوی، بچے
سونا چاندی یہ دنیا کا نام نہیں ہے. دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے. لیکن اگر یہی چیزیں جو مال اور دولت سونا چاندی جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا. اگر اللہ کے حکموں کے علاوہ اس کا استعمال ہو تو پھر یہ دنیا ہے. ایک شخص کما رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق ہے تو یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس پر اس کو اجر ملے گا. کہ مال اس لیے کما رہا ہے تاکہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کرے. اولاد کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق، تو یہ دنیا میں شامل نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ دنیا ہے، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. مال اور دولت کمایا لیکن دنیا کے حرص کے لیے کمایا کہ دنیا مل جائے، نیت یہ ہو تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں. کہ جس طرح کتا جب اس کو کوئی شکار ملتا ہے، کوئی مردار چیز ملتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پورا کر حاصل کر لے. جب کوئی جانور مرا ہوا، جب کوئی شکار مرا ہوا کتے کو ملتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی جو کتے ہیں وہ قریب نہ آئے، وہ اکیلے ہی کھائے، چاہے وہ پورا کھا سکتا ہو یا نہ کھا سکتا ہو، چاہے تھوڑے سے کھانے میں اس کا پیٹ بھر جائے، پھر بھی وہ دوسرے کتوں کو قریب نہیں آنے دیتا، دوسروں کو بھگاتا ہے کہ یہ اکیلے میرے ہی ہے. تو فرمایا کہ دنیا دار کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا دار جو دنیا کی خواہش میں مگن ہو، جو دنیا میں گم ہو جائے، کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا صرف مجھے ملے، مال اور دولت صرف میرے پاس ہو، باقی کسی کو نہ ملے. 50,000 کما رہا ہے تو خواہش ہوگی کہ 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ کما رہا ہے تو خواہش ہوگی کہ 2 لاکھ ہو جائے. تو ہزاروں کروڑ بھی کیوں نہ ہو جائے یہ خواہش مٹتی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، تو پھر وہ جتنا مرضی دنیا کمائے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے. جتنا اس کے پاس پیسہ بڑھتا ہے اتنا لالچ بڑھتا جائے گا، وہ یہی سوچے گا کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے، اور یہ اور کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے جائیں. اسی خواہش میں، اسی تمنا میں کہ مجھے اور مل جائے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، یہ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانی. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. ہزاروں سال بھی اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہے تو پھر بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے. اور جب آخرت کی زندگی کے بارے میں وہ سوچے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا، کہ دنیا میں ہم نے جو وقت ضائع کیا اس کا کتنا نقصان ہوا. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا، آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا دنیا میں. ہم نے وقت کہاں کہاں ضائع کیا. تھوڑی سی مہلت اللہ نے دی تھی ہمیں، ہم نے اس میں اللہ کے حکموں کو کیوں چھوڑا، تو یہ ہمیں وہاں جا کے پتہ چلے گا، وہاں جا کے معلوم ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، مرنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں. اس دنیا میں ہی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں. ابراہیم بن ادہم ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، اپنے علاقے کے بادشاہ بڑے رئیس ہیں. ایک رات محل میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آدھی رات ہے. محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو اس نے آواز دی ابراہیم بن ادہم نے کہ کون ہے جو رات کے اس وقت چھت کے اوپر چل رہا ہے. تو آواز آئی کہ میں تمہارا دوست ہوں، میرا اونٹ گم ہوا ہے، اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. تو ابراہیم بن ادہم کہنے لگا کہ کیا بے وقوفی ہے کہ تیرا اونٹ گم ہوا ہے، اس کو جنگل میں تلاش کرو، میرے محل میں اونٹ کا کیا کام ہے.
تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ جس طرح محل میں اونٹ کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے، اس طرح محل میں اللہ کو تلاش کرنا بھی بیوقوفی ہے۔ ابراہیم بن ادہم پر وہ بات اس کو دل کو لگی ہے، اور فوراً ابراہیم بن ادہم محل چھوڑ کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ابراہیم بن ادہم ولی اللہ اور بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی گدری پرانے زمانے کے حساب سے جو جس پہ بیٹھتے تھے تو اس کو سی رہے ہیں، تو کوئی ملازم جو اس کا کسی زمانے میں ملازم ہوا کرتا تھا، وہ بڑا امیر بنا ہوا ہے، وہاں سے گزر رہا ہے، تو ابراہیم بن ادہم کو جب دیکھا تو پریشان ہو گیا، تو کہنے لگا کہ وہ محلات کی زندگی، وہ عیش اور آرائش کی زندگی چھوڑ کر یہاں جنگل میں ویرانے میں فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم نے اس امیر شخص سے کہا جو کبھی ان کا ملازم ہوا کرتا تھا، کہا کہ مجھے اس بادشاہت سے اچھی بادشاہت مل گئی ہے، وہ دنیا کی بادشاہت جو تھی اس سے مزید اچھی بادشاہت مل گئی ہے۔ تو وہ امیر شخص کہنے لگا کہ کیسے؟ تو ابراہیم بن ادہم نے اپنے وہ سوئی جس سے وہ گدری سی رہا تھا اس کو دریا میں پھینک کر پھر آواز دی کہ اے مچھلیوں میرے سوئی واپس کر دو۔ اب بہت ساری مچھلیاں مختلف قسم کی سوئیاں لے کر وہ منہ میں لے کر ابراہیم بن ادہم کو پیش کر رہی ہیں، تو ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، وہی سوئی مجھے چاہیے جو میں نے پھینکی ہے۔ تو ایک مچھلی وہی سوئی دریا سے اور اس کو منہ میں لے کر ابراہیم بن ادہم کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اس امیر شخص سے کہا کہ بتاؤ وہ بادشاہت بہتر تھی یا یہ بہتر ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ ایک میدان میں دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے ببر شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آگے وہ شخص دوڑ رہا ہے، پیچھے اس کے شیر ہے۔ وہ چلتے چلتے جب اس کو کوئی پناہ نہ ملی تو اس کنواں اس نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے اور ایک درخت ہے اس کنویں کے اوپر، اور اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ اس کنویں کے اندر وہ لٹک رہی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا دیا اور اس ٹہنیوں کو پکڑ لیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر اس کنویں کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، تو اوپر جب دیکھتا ہے تو شیر ہے، تو گھبرا گیا۔ اب اس نے جب نیچے دیکھا، کنویں کے اندر دیکھا، تو ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اب وہ نیچے بھی نہیں جا سکتا، اوپر بھی نہیں جا سکتا۔ اب جب اس نے اس درخت کی طرف دیکھا تو دو جانور موٹے موٹے چوہے کی طرح اس درخت کے وہ جو شاخیں ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اگر یہاں لٹکتا رہے پھر بھی موت ہے، نیچے جاتا ہے پھر بھی اژدہا ہے، اوپر باہر نکلتا ہے تو شیر کھڑا ہے۔ تو اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب کسی بزرگ کو خواب سنایا تو بزرگ نے کہا کہ یہ جو شیر ہے جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ موت کا فرشتہ ہے، کہ موت کا فرشتہ ہر وقت سر پہ کھڑا ہے، کسی بھی وقت آپ کی موت آ سکتی ہے، اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس ببر شیر سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، یعنی اس کو حقیقت میں لے لیے کہ جو خواب تھا وہ حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے۔ اور وہ جو آپ کو اژدہا نظر آ رہے تھے وہ قبر ہے، کہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو نیک اعمال ہوں گے تو بچ جائیں گے، اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو وہی اژدہا، وہی سانپ، وہی بچھو کاٹیں گے۔ اور فرمایا وہ جو دو موٹے جانور تھے سفید اور کالا، وہ دن رات ہے کہ وہ چوہوں کی طرح اس درخت کے شاخ کو جو کاٹ رہے تھے، تو وہ دن رات ہے کہ آپ کی زندگی دن رات کے ذریعے کٹ رہی ہیں۔ جیسے جیسے دن رات گزرتے ہیں تو انسان کی زندگی کم ہوتے جا رہی ہے، انسان موت آہستہ آہستہ، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہماری زندگیاں کم ہوتے جا رہی ہیں۔
تو ہم یہ سوچے کہ ہم نے اس زندگی کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں. یہ تو عارضی زندگی ہے دنیا کی، یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.